अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल आदियात की इन डेप्थ स्टडी और इंशाल्लाह आज हमारा डे 6 होगा, जिसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम आयत नंबर 1 को मुकम्मल करते हुए आयत नंबर 2 को शुरू कर सकें। जिस टॉपिक के अंडर इंशाल्लाह आज हम सूरतुल आदियात को स्टडी करेंगे, वो टॉपिक हमारा कुरान इनवाइट्स फॉर पावर ऑफ इमेजिनेशन। इंशाल्लाह जो डेफिनेटली अभी हमारा जो स्टडी पैटर्न चल रहा है, जिसमें सूरतुल आदियात में शुरू में कुरान में कसम आई है, हम उन्हीं मुख्तलिफ़ अक़साम से मुख्तलिफ़ लेसन्स को डिराइव करते हुए सूरत को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह अपनी आज की बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की क्लासेस हैं और कुरान की तारीफ़ में कुछ ना कुछ जुमले कहकर कुरान के बारे में कोई ना कोई इंसेंटिव देकर बात शुरू करने का दिल चाहता है। एक छोटी सी नज़म है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, मेरी नहीं है लेकिन जिसकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी मीनिंगफुल। कुरान के लिए शायर ने कहा है, कुरान है सबसे मुअज़्ज़ज़ किताब, बंद करके ना रख, ना कर इससे हिजाब। मुस्लिम के गिरने का राज यही है, कुरान से दूरी जवाज़ यही है। फ़िरका परस्ती से बाज ना आए, हम तो कुरान को समझ ना पाए। जानोगे तब तुम जब तुम पढ़ोगे, बुलंदी को सर तब तुम करोगे। इबादत है पढ़ना समझ तो आए, फ़ायदा उसी का दिल जो लगाए। कुरान अपने ख़जाने हर उस इंसान के लिए खोल देता है जो दिलो जान से इसके सामने आकर इसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, इसको समझने के लिए, इस पर अमल करने के लिए अपना वक्त लगाना शुरू कर देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में इन क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पढ़ाने वाला ख़ुद भी और पढ़ने वाले सब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में इस कलाम को समझने की छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जहाँ इस कलाम की तिलावत में दिन ब दिन आगे बढ़ाए, जहाँ अपनी इबादत में दिन ब दिन आगे बढ़ाए, वहाँ अल्लाह ताला हमें इस कलाम को समझने के लिए भी ज़िंदगी में अपनी मसरूफ़ियात में वक्त निकालने की तौफ़ीक दे, ताकि हम वैसे बन जाएं जैसा हमारा रब हमें देखना चाहता है। सूरतुल आदियात अल्हम्दुलिल्लाह वल आदियाती दबहन के ऊपर हम कई एंगल से अब तक बात करते हुए आ रहे हैं। आपको मालूम है कि शुरू की 5 आयात में कसम आई है और एक तरह से एक सीन सेट किया गया है इन पहली 5 आयात के थ्रू। लास्ट क्लास में हमने ये बात काफ़ी तफसील से स्टडी की थी कि कुरान ने एक ऐसा अंदाज़ अपने सबसे पहले मुखातबीन के लिए इस्तेमाल किया जो उनके लिए अपीलिंग था, जिसको वो समझ सकते थे, जिसमें उनकी कमांड थी। उनकी कमांड साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर नहीं थी, हालांकि उसी वक्त पर्शियन और रोमन एम्पायर के अंदर फ़िलासफ़ी और साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के ऊपर मामला शुरू हो चुके थे। लेकिन अरब और अरब में रहने वाले लोगों को अगर हम देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट कुछ और था।
سائنٹیفک ڈسکوریز کی طرف، دنیا کی ڈیولپمنٹ کی طرف وہ لوگ نہیں تھے. تو قرآن کے کیونکہ اولین مخاطب تھے، قرآن نے سب سے پہلے جس کو ایڈریس کیا ہے تعویل عام، اگر آپ اس کی ہٹا کر صرف تعویل خاص پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تھرو عرب کے ایک ایک انسان سے بات کی. اور یہ اولین مخاطب تھے، تو جو ان کا انٹرسٹ تھا اس انٹرسٹ کو مینٹین رکھتے ہوئے ہی قرآن بہت سی میتھڈالوجیز اڈاپٹ کی. ظاہر ہے یہ سمجھ جاتے تو آگے کئیوں کو سمجھا دیتے، اور ہوا بھی یہی، یہ سمجھ گئے تو پھر فلٹر ڈاؤن ہونے میں دیر نہیں لگی. جب آپ کسی چیز سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ اوروں کے دل میں اس چیز کی محبت ڈال سکیں، بیکاز دین یو کین کنونس سم ون. You can tell the benefits, you can tell that how lovely this could be, you can tell that how much you can progress after adopting this thing. تو جب عرب کے دلوں میں قرآن کی اور اللہ کی محبت بیٹھ جاتی، آٹومیٹیکلی وہ اور لوگوں کو لا کر اللہ اور اللہ کے دین اور قرآن سے جوڑنے لگ جاتے. یہی مقصد تھا کہ قرآن کے اولین مخاطب کی چوائسز کو قرآن نے ضرور نظر میں رکھا تاکہ یہاں پر سب سے پہلے انٹرسٹ ڈیولپ ہو. تو ان کا جو سٹائل تھا، جو عرب امت کا، عربن پیننسیولا میں رہنے والے لوگوں کا جو سٹائل تھا، اس سٹائل کو قرآن نے پریزنٹ کر کے ان کی اٹینشن کو گریب کیا. پوئٹری ان کی روٹس میں موجود تھی، بہادری ان کی روٹس میں موجود تھی، جنگ و جدال کرنا ان کی روٹس میں موجود تھا. عرب کا سٹائل تھا کہ وہ زبان میں بہت پروفاؤنڈ تھے، لینگویج واز دیئر نیشنل پرائڈ، اور اس پوئٹری کی وجہ سے ہی وہ ان کا ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی بن گیا تھا. تو قرآن نے ان کے سورس آف انٹرٹینمنٹ کو ہی کیپچر کرتے ہوئے، ان کے زبان کی پرائڈ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے، ان کے معاشرے میں موجود شعراء کے ایک مقام کو پہچانتے ہوئے ایسا کلام نازل کیا جس نے ان کی توجہ کو کیپچر کیا. عرب کا آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو جب قرآن نازل ہوا ہے اس سے جسٹ پہلے جو ٹائم تھا اس میں کمپٹیشنز ہوتے تھے کہ سب سے اچھی شاعری، سب سے اچھا ایکسپریشن کس کا ہے، اور جو ٹاپ 7 شاعر ہوتے تھے ان کی جو شاعری ہوتی تھی، جس کو وہ پرائز وننگ پوئٹری کہا کرتے تھے، ان کی اس شاعری کو فریم کرا کے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ہینگ کر دیا کرتے تھے، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا آنر ہوتا تھا جس شاعر کی شاعری کو اس طرح سے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا جاتا تھا. تو شعر کہنا ان کا ذوق بھی تھا، ان کا شوق بھی تھا، ان کا ایک طرح سے وہ کریڈینشیل بھی تھا، یعنی کہہ بھی سکتے تھے. ہر کوئی شعر نہیں کہہ سکتا نا، تو کہتے بھی تھے، بہت کنسائز بات کیا کرتے تھے اور بڑی جامع بات کیا کرتے تھے. اور ایسے ایسے شاعر ان میں موجود تھے. اگر آپ میں سے کسی کو عربی زبان پڑھنی آتی ہے اور آپ آرام سے سمجھ جاتی ہیں، اگر آج بھی آپ بلاغہ کی کتابیں کھولیں اور اس میں آپ جوہلا کی پوئٹری دیکھیں، وہ جوہلا کی پوئٹری اس لیے کہلاتی ہے کہ وہ بیفور اسلام ایرا ہے. اور جو اینشینٹ عرب سے جو ان کی پوئٹری آپ پڑھتے ہیں، لٹرلی وہ ایسے اشعار کہا کرتے تھے کہ وہ ایک پوری تصویر کھینچ دیا کرتے تھے. آپ ان کا شعر پڑھتے ہوئے، آپ ان کی نظم پڑھتے ہوئے، آپ اپنی امیجنیٹو پاور کو استعمال کر کے یو کین جسٹ امیجن دا سین کہ شاعر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے اٹس لائک مووی چل رہی ہے، اٹس لائک جیسے امیج اینڈ آفٹر امیج ریلز بنتی ہیں، جیسے امیجز کو یوز کر کے. سو ایک امیج نہیں، اس میں دسیوں امیجز ہوتے ہیں، اینڈ اب آپ کو اس کے سوئفٹلی موو کرنے کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اٹ ول گیو یو اے ویڈیو امپیکٹ. تو عرب شاعری بالکل ایسی تھی، اتنی کنیکٹڈ، ویل کنیکٹڈ، انٹروینڈ ہوتی تھی ہر جملہ دوسرے جملے سے کہ لگتا تھا کہ آپ کے سامنے مووی چل رہی ہے. اور یہ پاور آف امیجنیشن تھی جو عرب کے پاس بہت زیادہ تھی. دس پاور آف امیجنیشن واز دا ریزن کہ ان کی میموری بہت اچھی تھی. دیز تھنگز آر ویری مچ کنیکٹڈ. جتنی آپ کی انٹلیکچولی پاور آف امیجنیشن مضبوط ہوتی ہے، اتنی آپ کی ریٹیننگ پاور زیادہ ہوتی ہے. کیوں عرب اتنی تیزی سے قرآن حفظ کر گئے؟ کیوں مسلمانوں کے اندر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لٹرلی حفظ کر لیا؟ کیوں آج بھی مسلمانوں کے اندر حفاظ موجود ہیں؟ کیوں آج بھی مسلمانوں کا ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے کہ ہم اتنا پی ڈی ایف اور اتنا انٹرنیٹ اور اتنا ہمارے پاس جو سائبر کانٹینٹ ہے حدیث کی کتابوں کا، اس کے ہونے کے باوجود ہم حدیثیں یاد کرنے کے ایک ٹریڈیشن پر
یا قرآن کے ایک میمورائز کرنے کے ٹریڈیشن پر کیوں برقرار ہیں؟ بیکاز دس از آر اسٹرینتھ. یہ صرف فائدہ ہمیں اس طرح نہیں دے رہا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. simultaneously this is giving us retaining power, جس سے آپ کی میموری حافظہ بڑھ جاتا ہے. we are moving in 21st century in a time of period جس کے اندر ڈیمینشیا تیزی سے بڑھ رہا ہے. the people those are connected with Islam inshallah and those are into the memorization business, جیسے کہ جس میں وہ کسی نہ کسی کنٹینٹ آف قرآن کو سورت کو میمورائز کرنے کی یا دعاؤں کو میمورائز کرنے کی یا احادیث کو میمورائز کرنے کی کہ آپ کی فنگر ٹپس پر عربک متن احادیث کا آ جائے. آج جو لوگ بھی ان میں الحمدللہ اپنا وقت لگا رہے ہیں, یو ول سی اللہ ول سیو یو فرام ڈیمینشیا ان یور اولڈ ایج, اگر اللہ نے وہاں تک پہنچایا ہے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کی ریٹیننگ پاور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اور قرآن نے یہ چیز دکھائی ہے. عرب کی تھی امیجنیٹو پاور بہت اسٹرانگ تھی, ویژولائز بہت اچھا کرتے تھے, اس لیے ان کی ریٹیننگ پاور بہت زیادہ تھی. جب بھی آپ کو لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ وہ گھوڑوں کی نسلوں کے بھی نام اور ان کا شجرہ, ان کا لینیج جو تھا وہ ریکارڈ رکھا کرتے تھے. تو سورۃ العادیات میں بھی کلاسیکل اسکالرس کے مطابق دیر از اے بیوٹیفل پکچری اینڈ امیجری آف دا سیم فلاسفی, جس کو قرآن نے کانسٹنٹلی عرب کے پوائنٹ آف ویو سے اپیل کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹائل میں بات سمجھائی گئی. ان کو ایک ایسا امیجنیشن کرنے کا کانٹینٹ ان 5 آیات میں دے دیا کہ ایک پورے ماحول کی تصویر کھینچ دی گئی. تصویر دکھائے بغیر تصویر صرف الفاظ سے ہو سکتا ہے. اور جو آپ میں سے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ بکس کے اندر پکچرز نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, بٹ وین یو اسٹارٹ ریڈنگ اے بک اٹس لائک یو آر جسٹ موونگ اینڈ واکنگ اینڈ یو آر سٹنگ ان another world, جہاں بیٹھ کر آپ کو بہت سی چیزیں جو رائٹر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک آپ کی پاور آف رائٹنگ ہوتی ہے جو آپ کو امیجری کے اوپر لے کر آ جاتی ہے. تو عرب کا اسٹائل تھا, پہلی آیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے عرب کے مائنڈ کو کیپچر کر لیا. میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں یہ بات بتائی تھی کہ اوتھ یا قسم عرب کے اندر توجہ گریب کرنے کے لیے بھی آتی تھی. ایک یہی توجہ گریب کر کے آپ کو امیجنیشن دینا, یہ قرآن کی اس پوائنٹ پر سورۃ العادیات میں مقصد تھا. ہماری امیجنیشن پاور چاہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن قرآن ہمیں انوائٹ ضرور کر رہا ہے کہ جسٹ ٹرائی ٹو امپروو یور پاور آف امیجنیشن, اس لیے کہ جتنا آپ کا تصور اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے آپ ایک ایسے ویژن کی طرف جاتے ہیں جس کو سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے ہیں. یو کین پرسیو این آئیڈیا جو شاید سامنے کوئی بھی نہ کر رہا ہو, بٹ یو کین میک ان یور مائنڈ اینڈ یو کین گو اکارڈنگ ٹو اٹ. بیکاز سوچ اور تصور جو آپ کا ہے, جس کو آپ امیجنیشن سوچنے کی صلاحیت کہتی ہیں, اٹ اسٹیمولیٹس پروگریس. یہ آپ کے ذہن کو زیادہ استعمال کرتی ہے. دا پاور آف یور برین ول کم ان فرنٹ آف یو when you will start thinking and imagining things in a very strong way. It gives birth to evolution. Not the evolution, ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کا مزاج ختم ہو گیا نا, تو ہم مسلمان بہت لمیٹڈ سوچتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ پاور آف ایوولوشن کی میں بات کر رہی ہوں تو اب صرف میں ڈارونس تھیوری کی بات کر رہی ہوں. دا ایوولوشن کین بی ان یور ایموشن, دا ایوولوشن کین بی ان یور انٹلیکٹ, دا ایوولوشن کین بی ان یور آئیڈیا. Anything which will evolve with the passage of time, which will go to the refinement with the passage of time will be the evolution. وہ ایوولوشنری پروسیس میں آپ کو لے جائے گی. آپ کا جذبات کا ایوولوشن یہ ہے کہ کل آپ بہت جذباتی تھیں, قرآن کے ساتھ آج آپ بیٹھی, آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا ہے, اور آپ کو صرف یہ سوچ کے آپ کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا ہے, یہ اسٹرینتھ آپ کو دے گا. دس ول گیو یو سارٹ آف ایوولوشنری اسٹیپ کہ آپ کل اپنے اوپر ایک کنٹرول کریں گے. میں آپ کو بہت معمولی سی مثال دے رہی ہوں, بہت معمولی سی, ہاؤ یور ایموشنز کین بی ریفائنڈ بائی دا ایوولوشن آئیڈیا. اور وہ ایوولوشن آئیڈیا آپ کو قرآن ہر دفعہ دیتا ہے. ہر قرآن کی کلاس آپ کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی انہانس کرتی ہے. اف یو ول گیٹ دس انہانسمنٹ ان دا ایوولوشن فارم, آپ دن بدن ایک اچھا ریفائنڈ انسان بنتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا کسی کے ساتھ کلیش ہوتا ہے, میں بار بار یہ ایگزامپل اس لیے سامنے لے کر آتی ہوں کہ زیادہ تر علم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنرلی اپنا کول لوز نہیں کرتے ہیں. وہ شاید جنرلی غلطی نہیں کرتے, بٹ ان کے سامنے لوگ ان کو مجبور کر دیتے ہیں اپنے بلنڈرز کی وجہ سے کہ وہ اپنا کول لوز کر جائیں.
اور یہیں پر علم والوں کا امتحان ہوتا ہے. تو اگر میں آپ کو یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کا کلیش ہوتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ کلیش کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے اور اینی تھنگ انپلیزنٹ ہیپنس ٹو یو، تو یہ مثال بار بار دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا پیپل دوز آر کنیکٹڈ ود قرآن. I'm talking to the person who is constantly trying his or her level best کہ وہ اللہ کا بندہ اور بندی بن جائے. تو اب اس کے لیے اگزامپل میں وہی سامنے لے کر آؤں گی نا جو مجھے لگے گا کہ دس از ورکیبل. کوئی انسان آپ کے ساتھ کلیش میں آتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اٹس لائک کہ بس جو منہ میں آ رہا ہے اور بولے جا رہا ہے. And you are standing in front of this person, you are listening everything whatever this person is saying. اور آپ کا ایوولوشن، کیونکہ آپ نے قرآن کلاس اٹینڈ کیا ہے، آپ کا ایوولوشن کیا ہوگا؟ آپ اندر ہی اندر اپنے دل کو کہہ رہے ہیں، لیٹس سے آپ کا نام سائمہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ آواز اونچی نہیں ہے بٹ یو آر ٹاکنگ ان یور انر سیلف، سائمہ کول ڈاؤن، جسٹ ریلیکس اینڈ ڈونٹ اسٹوپ ٹو دس پرسنز لیول. Saima, just relax. And you are saying this sentence internally to yourself maybe 50 times. Just relax. Just calm down. کوئی ضرورت نہیں ہے غصے کے اوپر غصہ کرنے کی. Just cool yourself. It's okay. کوئی بات نہیں. یہ آپ کا، اور اگر آپ نے اس ٹائم پر اپنے آپ کو روک لیا جسٹ بیکاز آپ کو اپنے رب کے کلمات اور اس کی باتیں یاد تھیں، الحمدللہ آپ کو آٹومیٹیکلی ایوولوشن آف یور ایموشنس اور ایوولوشن آف یور اسپرچل اسٹیٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. لمیٹڈ سوچ سے باہر آئیں. قرآن صرف اور صرف مجھے اور آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور صدقہ کیسے کرنا ہے اور زکوٰۃ کیسے کرنی ہے. I never underestimate these things. But اسلام بہت بڑھ کر ہے اس سب سے. اس سے زیادہ محسوس کریں، اس سے کہیں زیادہ محسوس کریں، اس لیے کہ اس کی پاور اتنی زیادہ ہے. جب رب نے انسان بنا دیا تو یاد رکھیں ہم میں سے ہر انسان کو گہرے ڈیپ پلینز میدان سر کرنے کا سپاہی بنا دیا ہے. قرآن نے ایک ایسا ہائر مقام دیا ہے تمام مخلوقات میں مجھے انسان بنا کے، جو مجھے اس کیپیسٹی میں رکھتا ہے کہ جہاں میرے اپنے اندر ایک یونیورس موجود ہے. This just like thinking capacity کہ آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں. میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، I'm talking about each one of us. ہر انسان، you all have a universe in your heart and in your mind. جب فیل تو کر کے دیکھیں، just feel it. قرآن مسلمان کو کانسٹنٹ بوسٹ کرتا ہے ٹو اڈاپٹ ٹو انہانس دیئر انٹیلیجنس. افلا تتفکرون افلا یعقلون اولو الالباب. یہ سب کیا ٹریگر کر رہے ہیں؟ سوچ کو تو ٹریگر کر رہے ہیں کہ سوچو، عقل دی ہے نا تم کو. اگر ہم اس قرآن سے لمیٹڈ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو قصور ہمارا ہے، قرآن کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا what you think you become, what you feel you attract, and what you imagine you create. خود کو نیکی میں آگے بڑھانے کا سوچیں، آپ نیکی کرنا شروع کر دیں گے. دوسروں میں اچھائیوں کو دیکھنا شروع کریں، you will start attracting the good vibes. What you feel you attract. دوسروں کی اچھائیوں پر فوکس کرنا شروع کریں، آپ کو اپنے آس پاس اچھے لوگ لائن سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. What you imagine you create. اعلیٰ جنت کا تصور کرنا شروع کر دیں، آپ کی دنیا کی زندگی جنت کی تصویر اور ایک پیل ریفلیکشن آپ کو دکھانا شروع کر دے گی. سو دس از دا پاور آف قرآن، جو قرآن ہمیں بیک اینڈ فورتھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. صرف ہمیں تھوڑا سا اپنی عقل کو اس کے ساتھ اسٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو قسم لا کر عرب کی توجہ کو گریب کر لیا گیا، ان کو ایک تصویر کھینچ کر الفاظ سے دکھا دی گئی، اور بالکل جیسے عرب میں عادت تھی کہ وہ واللہ واللہ بہت کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم اللہ کی قسم. یہ عرب کی گفتگو کا ایک ریگولر پیٹرن تھا، بات بات پر واللہ اللہ کی قسم کہا کرتے تھے. اور یہ ان کا ایک کانورسیشن سٹائل تھا کہ جب کوئی کہتا ہے واللہ، اب اس کے بعد وہ جو بات کہے گا نا وہ بہت اہم ہوگی. تو قرآن نے اوتھ کو بالکل اسی طرح استعمال کیا کہ now there is something very powerful coming in front of you جو تم کو بڑے غور سے سننی ہے.
ان کی بات، ان کے کلچر، ان کی سوسائٹی کو پک کر کے قرآن نے حصہ بنا دیا. سو اسلام از اے فلٹر آف کلچر. یہ چیز آج کے مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے ہر کلچر کو اسلام نگیٹ نہیں کرتا ہے, فلٹر لگا دیتا ہے. واٹ از اکارڈنگ ٹو شریعہ, keep practicing it. What is not according to Sharia, just leave it. Islam does not negate culture. جس دن یہ مسلمانوں کو بات سمجھ آ جائے گی نا, ہم لوگوں کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرنا چھوڑ دیں گے. تو گریب کی عرب کی توجہ والعادیاتی دبہن کہہ کے کہ یہ ریج والے ایکٹیو گھوڑوں کی قسم جو اتنے تیزی سے جو ہیں وہ دشمن کی طرف جاتے ہیں کہ ان کی سانس جو ہے وہ پھولی رہتی ہے. My next explanation is on the word al-adiyat in a grammatical sense. تھوڑا مشکل ہو جائے گا for the people, those are not grammar students, لیکن صرف سن لیں and you will enjoy it, I'm sure, inshallah. I will make it in a very simplified form. Al-adiyat is actually a feminine noun, مؤنث اسم ہے. اب آپ کو اگر میں کہوں کہ یہاں فیمنن ناؤن لایا گیا, یعنی ان فیمیل ہارسز کی قسم لی گئی ہے جو بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے دشمن کی طرف پینیٹریٹ کرتے ہیں اور پینٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وائی دا فیمیل ہارسز. سو جب آپ گرامر کے تھرو قرآن میں ڈائیو کرتے ہیں تو جو آپ کو ڈیپس ملتی ہیں وہ ایک الگ ہی ڈائمینشنس کی ہوتی ہیں. یہاں پر کیوں لایا گیا عادیات فیمیل ہارسز کے لیے, حکمت کیا ہے؟ اس لیے اب سن لیں فیکچوئل بات کیا ہے. فیمیل ہارسز جنگ کے میدان میں ہمیشہ سے میل ہارسز کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو رہی ہیں اور کنسیڈر کی جاتی تھیں. عرب میں بھی کی جاتی تھیں اور آج تک کی جاتی ہیں. عرب کو فیمیل ہارسز زیادہ پسند اس لیے بھی ہوتی تھیں کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ دیز آر ایسٹس فرام نیکسٹ جنریشن پوائنٹ آف ویو بھی, اس لیے کہ ظاہری بات ہے بچہ ڈیلیور کریں گی تو ایک کی جگہ 2 گھوڑے ہو جائیں گے. اینڈ فرام وار پرسپیکٹیو آلسو کہ وہ بہت ایکٹیو ہوتی تھیں, پلس لونگ بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں. صحیح ہے, اور ہوتے ہیں جانور, یہ آپ کا ایک فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے. تو یہاں پر نمبر 1 جو آپ کو لاجک نظر آتی ہے کہ کیوں العادیات مؤنث اسم لایا گیا, بیکاز آف دا ریزن اگین ٹو اٹریکٹ دا کلچر آف دا عربس, کہ ان کو بھی فیمیل ہارسز پسند تھی کیونکہ وہ میل ہارسز کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہوتی تھیں ڈیورنگ دا وار اینڈ دا بیٹلس, اور وہ ان کے ایک ایسٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ اوکے قسم کھائی جا رہی ہے ان گھوڑوں کی جو فیمیل ہارسز ہیں, تو ان کی توجہ کو اور زیادہ گریب کیا گیا. Another beauty and next explanation in the same word of al-adiyat, again the grammatical but a beautiful from explanation point of view. Al-adiyat is plural, جمع ہے. عربی زبان میں 2 طرح کی جمع آتی ہے. لیٹس سے میں آپ کو 3 الفاظ بتاتی ہوں. One word is کافرن, ایک انکار کرنے والا کافر, this is singular. پھر ایک لفظ آتا ہے کافرون, this is plural, اس کو کہتے ہیں جمع سالم. ایک تیسرا لفظ آتا ہے کفار, سو یہ بھی جمع ہے, اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. العادیات مؤنث اسم ہے, جمع ہے اینڈ جمع سالم ہے. اس سے زیادہ میں گرامر نہیں پڑھاؤں گی, بس اتنی بتا دیں, جس نے سمجھنی ہے وہ سمجھ لے گا. اب عربی کا ایک اصول ہے, تو عربی میں 2 طرح کی جمع آتی ہے. ایک آپ کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل اور ایک آپ کہتے ہیں بروکن پلورل, دا جمع سالم اینڈ جمع مکسر. جو ساؤنڈ پلورل ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ دس از جمع القلہ, جب چھوٹی چیز کی جمع بتانی ہوتی ہے, لائک لیٹ می ٹیل یو فرام نمبر 3 ٹل نمبر 10, اگر اس کوانٹٹی کے بارے میں بتانا ہے, آپ کہیں کہ میرے پاس 7 to 9 نیکلسز ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر 7 to 9 نیکلسز عربک میں بتانے ہیں بٹ ناٹ دا ایگزیکٹ نمبر, تو آپ جو پلورل استعمال کریں گی وہ آپ جمع قلہ استعمال کریں گی. اور اگر آپ کے نیکلسز 11-12 آنورڈ ہوں گے تو آپ جمع الکثرہ, جمع مکسر استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں جو پلورل استعمال کیا العادیات, یہ جمع القلہ ہے, یعنی وہ پلورل جو 3 to 10 کا نمبر بتاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ زبان کی ایلوکوینس, عربک لینگویج یہاں آپ کو تفسیر کی گہرائی میں اترنے کا سہارا دیتی ہے. دیٹس وائی گرامر ہیلپس یو a lot in understanding each آیا of the قرآن. ظاہر ہے یہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ گرامر پڑھ سکے, لیکن اتنا جتنا الحمدللہ آپ
इन डेप्थ स्टडी में भी सुन लेती हैं और अगर आपको समझ आ जाती है दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज समझना मकसद है आयत को। तो आयत में जो जमा आई है वो छोटी जमा है, 3 to 10 की जमा है। अब छोटी जमा क्यों आई? नाउ फील द हिकमत एंड यू विल एंजॉय द एक्सप्लेनेशन ऑफ अल आदियात एज प्लोरल। इसलिए कि छोटी कैवलरी की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। एक छोटी कैवलरी की कसम अल्लाह ताला ने मेंशन की है जो अरब को अल्लाह चाह रहा था कि वो इमेजिन करे, और ये इसलिए छोटी कैवलरी घोड़ों की इमेजिन कराई गई। अगेन दिस वाज रिलेटेबल फॉर अरब्स। किस तरह से? उनकी जंगों में ये ट्रेंड था कि वो जब किसी जगह हमला करते थे तो पहले एक छोटी कैवलरी अटैक करती थी, छोटी कैवलरी आगे बढ़ती थी और वो अटैक में सबसे आगे जाती थी। ज़ाहिर है ये बहादुर कैवलरी होनी चाहिए थी क्योंकि इसको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना था, इसको ज़्यादा मुकाबला करना था, इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना था। तो छोटी कैवलरी जमाउल किल्ला इसलिए लाया गया टू शो कि वो छोटी कैवलरी तुम भी जो भेजते हो जो बड़ी बहादुर और स्ट्रेंथफुल होती है, उसी कैवलरी की कसम अल्लाह ने ली। पहली कैवलरी जाती थी, कुछ हद तक जब ये मामलात को संभालती थी, फिर पीछे से दूसरी कैवलरी, बड़ी कैवलरी अटैक करती थी। ये एंशियंट बैटल्स का उसूल आपको नजर आएगा, आप हिस्ट्री पढ़ लेंगी तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वेव ऑफ कैवलरी वल आदियाती दबहन में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सपोर्ट करते हुए कुरान ने सूरतुल आदियात में मेंशन कर दी। और ये पहली छोटी कैवलरी भेजने की एक और वॉर स्ट्रैटेजी ये होती थी, इफ़ यू विल स्टडी वॉर स्ट्रैटेजीज ऑफ एंशियंट टाइम्स, तो वो कहते हैं कि छोटी कैवलरी इसलिए भेजी जाती थी, वन ऑफ द फैक्टर टू डिसीव द एनिमी, ताकि दुश्मन समझे कि शायद छोटी सी जमात ने हमला किया है और वो इसी को हैंडल करने में अपने सारे रिसोर्सेज लगा दें, लेकिन फिर बाद में जब मेन कैवलरी आए तो वो बैंड बड़ा हो और फिर वो अपने दुश्मन अपने आप को स्टेबल ना कर सके और बड़ी कैवलरी उन पर अटैक करके उनको कम्प्लीटली डिफीट कर दे। तो एक आयत है बट इतने ख़जाने हैं उस आयत के अंदर कि समझ नहीं आता कि आप किस ख़जाने को उठा कर खूबसूरती उसकी देखने की कोशिश करें और किस ख़जाने को आप वापस उसकी जगह पर रख दें। तो वॉर टैक्टिक्स भी दुरुस्त बता दिए गए सिर्फ एक ही आयत में बेहतरीन तरीके से कसम के साथ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज दबहन, जो लफ्ज़ आया है सेकंड लफ्ज़ पहले ही आयत में, वल आदियाती दबहन। दबहन इज अ पैंटिंग जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब अगर घोड़ा रेगुलर फॉर्म में खड़ा हुआ है यानी कि अभी चल नहीं रहा है, तो घोड़े का जो ब्रीदिंग होती है अरबी ज़ुबान में उसको कहते हैं सहीरुल फर्स, यानी एक जिसमें नॉर्मल एक्सहेल और इनहेल घोड़ा करता है, उसमें कहते हैं सहीर, सीन हा या रॉ, सहीरुल फरसी, रेगुलर ब्रीदिंग ऑफ अ हॉर्स। अब अगर घोड़ा चलना शुरू कर देता है, सो साइक टिक 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 वो चल रहा है, अब जो उसकी आपको ब्रीदिंग अरबिक लैंग्वेज में मिलती है उसको कहते हैं हम हमतुल फरस। दिस इज बटरफ्लाई वाली हा मीम गोलता अल फरस, हम हमतुल फरस। अरबिक लैंग्वेज इज सच अ डीप लैंग्वेज। जब भी वो ग्रामर के स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मैं कोर्स करते हुए 6 महीने से कोर्स कर रही हूँ फिर भी मुझसे गलतियाँ क्यों हो जाती हैं, ये एक दफ़ा समझने वाली ज़ुबान नहीं है, लाइफ टाइम समझने वाली ज़ुबान है। एक ही ग्रामर कोर्स को आप 26 दफ़ा भी कर लेंगे ना, सो 27th टाइम्स जब आप उसको करने बैठेंगी, न्यू थिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू विद इन द फर्स्ट चैप्टर, और आप कहेंगे कि 26 टाइम्स मैंने किया था, इससे पहले मुझे ये बात क्लिक क्यों नहीं की। दिस इज सच अ वास्ट लैंग्वेज। जब भी तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम को नाजिल करने के लिए इस ज़ुबान का इंतखाब किया है। तो जब घोड़ा खड़ा है और ब्रीथ कर रहा है सहीरुल फरस, जब वो चलना शुरू कर देता है तो हम हमतुल फरस, और जब वो दौड़ने लगता है तो जाहिर है अब वो उसकी सांस हैवी साउंड के साथ आती है। दिस हैवी ब्रीदिंग इज कॉल्ड दबहुल फरस, दौद व हा, जो यहाँ लफ्ज दबहन आया है, दबहुल फरस यानी घोड़े की पैंटिंग, उसकी तेज तेज हैवी ब्रीदिंग, वो ये कहलाती है। अब आप सोचें, एक कसम सिर्फ अभी हमने डिस्कस की है, वल आदियाती दबहा। अरब के सामने इस सूरत की पहली आयत ने, ओपनिंग आयत ने, एक तेजी से भागते हुए, तेजी से सांस लेते हुए घोड़े की, जो कि कैवलरी का हिस्सा है, अल आदियात का लफ्ज़ हम पहले स्टडी कर आए हैं,
جنگ کا گھوڑا ہے، اس کی ایک پوری تصویر عرب کے سامنے پورٹرے کر دی. اور عرب کو ویسے ہی گھوڑے پسند تھے، تو عرب کو گھوڑوں کے بارے میں بات اچھی لگتی تھی. آپ کو جو چیز پسند ہوتی ہے، کوئی اس کی بات کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے ڈیفینیٹلی. مثال کے طور پر آپ کو آم پسند ہے، اب کوئی آموں کی بات آپ کے سامنے بار بار کرتا رہے گا، یو ول فیل ویری گڈ اباؤٹ اٹ. آپ کہیں گے اچھا بھائی، اچھی بات ہے، چلو اگر میں اس وقت کھا نہیں رہی تو ایٹ لیسٹ آئی کین انجوائے. یہی چیز آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہے. عرب کو گھوڑے پسند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اٹینشن، ان کی توجہ کو لینے کے لیے گھوڑوں کی قسم مینشن کر دی. اب یہ وہ گھوڑے ہیں جو تیزی سے کیولری کے طور پر بھاگ رہے ہیں، فیورس ہورسز ہیں، اور یہ پینٹنگ کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دبہن کا لفظ عرب، اگر آپ کلاسیکل عربک ہسٹری اسٹڈی کریں تو یہ ولفس کے لیے گھوڑے، جو پینٹنگ کا ورڈ ہے دبہن، عرب بہت استعمال کرتے تھے. اس لیے کہ ولفس بھی جب شکار کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور زیادہ تر کیولریز میں یہ جب شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گروپس میں بھاگتے ہیں، یا جب کسی پرے کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو سینٹر میں لا کے اس کی سراؤنڈنگ میں سرکل بنا کر گھومتے ہیں. تو اس میں بھی ان کی پینٹنگ کی آواز جو ہے وہ آتی ہے. اور عرب بھی دبہن کو ولفس کے ساتھ اٹیچ کیا کرتے تھے. گھوڑوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ سی دا بیوٹی آف دا ایکسپلینیشن جو کلاسیکل اسکالرز نے کی ہے. ولف کبھی بھی ایسے شکار کے پیچھے نہیں جاتا. لسن کیئرفلی. ولف کبھی بھی ایسے شکار کے پیچھے نہیں جاتا جس کو وہ اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھے. بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو شیورٹی ہوتی ہے کہ میرا شکار مجھ سے کمزور ہے، جب بھی وہ محنت کرتا ہے. اب جب عرب دبہن کا لفظ ولفس کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، وہ ولف جو کہ شکار کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر بھاگتے میں جو ان کی تیزی سے ہیوی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو وہ دبہن کہا کرتے تھے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو گھوڑوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. تو عرب کو ایک پکچر ود ان اے پکچر ود ان اے پکچر ود ان اے پکچر دے دی کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو جنگ میں تو دوڑ ہی رہے ہیں دشمن کی طرف، بٹ یہ وہ بہادر گھوڑے ہیں جو کبھی اپنے دشمن کو اپنے سے زیادہ طاقتور نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اس سوچ کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتے ہیں کہ ان کا دشمن ان سے کمزور ہے. اس اپروچ کے ساتھ عرب کے لیے اس آیت نمبر 1 یا سورۃ العادیات کو لینا انٹرسٹنگ ہو گیا تھا. Arabs sucked into the story more. ان کے لیے کہانی دلچسپ ہو گئی تھی، ان کے لیے اس کہانی میں بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا. جب آپ کو لگے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اٹس ویری انٹرسٹنگ، بہت غور سے سنتے ہیں، آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک ریلیٹیبلٹی محسوس ہوتی ہے. اور یہی پیٹرن آپ کو عرب کے اس سورت عادیات کی کانسیپٹ کے ساتھ کانسٹنٹلی نظر آئے گا. تو ان کو ایک اسٹرانگ پاورفل میسج چلا گیا دبہن سے کہ ٹھیک ہے ہم تو ولفس کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن کے میسج نے اس کو گھوڑوں کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی یہ گھوڑوں کی ایک ایسی جماعت کی بات ہے جو بہت بریو ہے، دشمن کو کبھی اپنے سے زیادہ طاقتور نہیں سمجھتے. اور یہ تو ایک ریگولر فارمولا ہے دنیا میں کامیاب ہونے کا، اپنے اوپوننٹ کو کبھی اپنے سے زیادہ طاقتور نہیں سمجھیں، ورنہ آپ مینٹل ڈیفیٹ کا پہلے شکار ہوں گے اور فزیکل ڈیفیٹ آپ کو بعد میں ہوگی. آپ فیلئر کا یقین کر کے کبھی بھی پلینگ گراؤنڈ میں نہیں آتے ہیں، آپ سکسیس کو ویژولائز کر کے پلینگ فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں. دیٹس اے پلیئر مائنڈ سیٹ. اور یہ چیز قرآن یہاں ڈیولپ کر رہا ہے. اور یاد رکھیں قرآن نے اس قسم سے صرف جنگ کی اسٹریٹجی نہیں سکھائی، دنیا میں شیطان کو ڈیفیٹ کرنے کی اسٹریٹجی بھی مسلمانوں کو دے دی گئی ہے. تمہارا دشمن شیطان ہے، اس کو اپنے سے زیادہ طاقتور کبھی نہیں سمجھنا، چاہے تم کتنا بھی تیزی سے اس کے شر سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو. آلویز کیپ ون تھنگ ان یور مائنڈ، تمہارا دشمن تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. تو گھوڑوں کی جماعت کا ایک تصور عرب کو دے کر اصل میں ان کو زندگی گزارنے کا ایک تصور دے دیا گیا، کیونکہ وہ جس لفظ کو اوریجنلی ولفز کے لیے استعمال کرتے تھے، گھوڑوں پر اس کو لا کر ان کے مائنڈ سیٹ کے لیے بتا دیا کہ دشمن ان کا ان سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. یہ کانفیڈنس ڈپکٹ کرایا گھوڑے کا، بٹ کس کے لیے؟ قرآن سننے والا مسلمان اس کانفیڈنس کو اپنے اندر فلٹر ڈاؤن کر لے. آپ کا دشمن آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. جسٹ پاز فار اے سیکنڈ
and take some inspiration. ना शैतान आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ना आपका नफ्स जो आपको बार बार नफ्स अम्मारा के तौर पर गुनाह की तरफ ले जाने की दावत देता है, ना वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ना वो दुश्मन हक़ जो आसपास इस वक्त इस्लाम को निगेट करने के लिए, मुसलमानों को गलत इंटरप्रिटेशंस की तरफ ले जाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। ना बायो वेपन्स यूज़ करने वाले नॉन मुस्लिम्स, अगर वो मुसलमानों की उम्मत को किसी बायो वेपन से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन देन आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। Bring this confidence and filter down this confidence in your heart and in your mind. That's what Quran is here. That's what Quran is teaching. ये कॉन्फिडेंस जो घोड़ों का डिपिक्ट किया गया है वो असल में मुसलमानों में फिल्टर डाउन कराया जा रहा है। दुश्मन के पीछे ऐसे जाएं जैसे वुल्फ जाता है, खुद को ताकतवर और दुश्मन को अपने से कमज़ोर समझता है। नॉट इन द सेंस कि दुश्मन को अपने से कमज़ोर समझता है तो तैयारी कम करता है, नो, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ वॉर। वैसे बाय द वे वो भी एक आता है वॉर टैक्टिक्स के अंदर कि दुश्मन को हल्का मत लो, दैट्स अनदर थिंग। आप दुश्मन को हल्का नहीं ले रहे इसके अंदर, बट इसमें आपका माइंडसेट है, योर पावर ऑफ इमेजिनेशन शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यस यू कैन डिफीट द एनिमी। और इसी पावर के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। आपके आसपास आपके दुश्मन नहीं हैं, वो जो आपको टफ टाइम देते हैं वो तो आपके अपने हैं, लगते दुश्मन हैं, एक्ट करते हैं दुश्मनों की तरह, पर आपने फिर भी उनको दुश्मन नहीं समझना, आपने उनके पीछे छुपा हुआ शैतान जो उनको एज अ व्हीकल इस्तेमाल कर रहा है उसको दुश्मन समझना है। और वो शैतान आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, बिकॉज आपने जिस रब की हब्लुल्लाह थामी हुई है, दिस इज स्ट्रेच फ्रॉम स्काई टिल दिस अर्थ, जिस पर आप क्लिंग हैं इस वक्त, उस रब की ताकत से बढ़कर किसी की ताकत हो नहीं सकती। इस स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन को जब ट्रिगर कर दिया गया तो ये वो सहाबा थे जो कुरान सुन रहे थे, जो कुरान एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिनके अंदर यकीन फिल्टर डाउन हो रहा था। और आपको सहाबा में कुरान का दिया हुआ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव यकीन नज़र आता है। क्यों ये नस्ल, क्यों ये जनरेशन गोल्डन जनरेशन कहलाती है, क्यों ये नेकियों और तकवा और एहसान के मैदान में इतने बड़े बड़े पहाड़ सर कर गए, कैसे इन्होंने अपनी गर्दनें इस्लाम के लिए कटवा दी, कैसे इन्होंने अजीमत पर जिंदगियां गुजार दी, कैसे ये सारा सारा दिन सिर्फ 2 खजूरें खाकर जंग के मैदान में एक बहादुर सिपाही की तरह घंटों लड़ा करते थे, कैसे 4 दिन के फाकों के बावजूद एम्प्टी स्टमक ट्रेंचेस खोद कर भी ये अल्लाह के जिक्र और नमाजों को नहीं भूला करते थे। What was the strength behind this? The power of yaqeen and the power of imagination. जब भी ये वो उम्मत बने जो बेहतरीन उम्मत थी, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कोट आता है, the most imaginative people are the most credulous people because for them everything is possible. जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन कर लेते हैं, ईमान बिल गैब इतना मजबूत कैसे था? ये स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन तो थी, उनको यकीन हो गया था अल्लाह है, उनको यकीन हो गया था मक्का में खाना काबा में रखे हुए बुत कोई वैल्यू नहीं रखते, उनको यकीन हो गया था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझ पर फरिश्ता आता है और मुझे अल्लाह का पैगाम देता है, उनको यकीन हो गया था ही इज राइट, सच्चे हैं। उनको उन सारे रिवॉर्ड्स पर यकीन हो गया था जो कुरान उनको जन्नत के बदले दिखा रहा था, वो डीपली पेनिट्रेट कर गया था उनके अंदर। कैसे? थ्रू द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जन्नत नजर तो नहीं आ रही थी, जहन्नुम के शोले दिखाई तो नहीं दे रहे थे, कैसे रोक लिया उन्होंने खुद को गुनाहों से, कैसे रोक लिया उन्होंने खुद को नफ्स की कांस्टेंट डिजायर से जिसके वो आदी थे। This power of यकीन, ईमान बिल गैब, the power of imagination, इसने रोका। और ये था वो सारा सीन जिसने पहली ही आयत से कुरान सुनने वाले अवलीन अरब मुखातबीन की अटेंशन को ग्रैब कर लिया। अभी तो पहली आयत थी, अल्लाह का नाम लेकर आयत नंबर 2 पर बढ़ते हैं। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इस कसम के पैटर्न को प्रोसीड किया है। फलमूरियाति क़दहन, फलमूरियाति क़दहन, they are causing spark, they are galloping
and they are causing sparks. वो इतना तेज दौड़ रहे हैं, गैलप कर रहे हैं कि उनके भागने से शोले, not the शोले, the sparks will be, I'm sure आप सब समझते हैं स्पार्क्स निकल रहे हैं उस सब से. द कदहन औकद कुरान में भी आता है कि स्पार्क्स, वो जो जब लकड़ी से आग जलाते हैं या आप अगर बारबेक्यू भी करते हैं विद द कार्बन अपने कोल के साथ, तब भी स्पार्क्स छोटे छोटे से जो निकल रहे होते हैं, द मीथेन स्पार्क्स जो निकलते हैं छोटे छोटे से, उसको कदहन कहा जाता है. तो कहा कि कसम है उन घोड़ों की जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं बड़े बड़े गैलप्स करके, और फिर उनके भागने से स्पार्क्स डेवलप होते हैं. अब आप देखेंगी कि फ्रॉम आयत 2 टिल आयत 5 हर आयत हर्फ फा से शुरू होगी. So my next explanation first related to ayah number 2 is related with fa harf. Fa harf है, it's not noun, it's not verb, it's a harf. अरबी जुबान में हर्फ भी होता है. आयत 2 से लेकर आयत 5 तक आपको जो अब कुरान का पैटर्न नजर आएगा, वहां पर आपको हर्फ मिलेगा फा. इस फा को हर्फ अतफ भी कहते हैं और इस फा को फा सबबिया भी कहते हैं. बलागा पर्सपेक्टिव में दिस इज फा सबबिया एंड ग्रामर पर्सपेक्टिव में दिस इज फा अतफ. आई विल गिव यू द रीजन कि इसको फा अतफ और सबबिया क्यों कहते हैं. देखिए, पहली आयत शुरू हुई थी वल आदियात, वाओ से, वो भी अतफ था, वो कसम के लिए आया था. अब फा भी अतफ है और ये बता रहा है, फा आता है ग्रामर पर्सपेक्टिव में अतफ इसलिए कहते हैं कि ये बताता है कि दिस आया इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद द प्रीवियस आया, दैट्स व्हाई इट्स अतफ, जोड़ने वाला. आतिफ नाम होता है ना लोगों का, मर्दों में नाम होता है आतिफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आतिफ? जोड़ने वाला, वो जो ग्लू टुगेदर कर दे दो चीजों को. सो आतिफ, जोड़ने वाला. सो अतफ, वो फा जब आता है एज अतफ, मतलब होता है ये पिछली आयत से स्ट्रॉन्ग कनेक्टर है. तो फा अतफ ये बता रहा है कि अब जो आयत 2 में जुमला आया है ये पहले जुमले से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है. इसी वजह से बलागा पर्सपेक्टिव में इसको फा सबबिया कहा जाता है, जिसका आप ट्रांसलेशन कर सकती हैं फा का, एज अ रिजल्ट ऑफ पिछली बात ये घोड़े वो हैं जिनकी कसम है जो गैलप करते हैं और स्पार्क्स डेवलप करते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंग, अगर आप इसका कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ या देयरफॉर देखते हैं तो वो इसलिए आता है कि वो फा सबबिया की वजह से आता है. यानी फा ये बताता है, अब जब भी कुरान में आएगा ना एक उसूल फा का कहीं लिख रहे हैं, कुछ लोग जहन में लिखते हैं, कुछ लोग दिल पर लिखते हैं, और कुछ लोग कागज पर लिखते हैं, और कुछ लोग तीनों जगह लिखते हैं. सो दैट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ लिखती हैं. फा जब भी कुरान में आएगा इसका मीनिंग होता है फिल्टर डाउन इफेक्ट, यानी इट्स स्ट्रांगली कनेक्टेड विद द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो कि पिछली आयत में आया है. इट शोज कंटिन्यूटी. फा इसलिए आता है, ये सीन है जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस थिंग. यूं समझ लें कि फा के अंदर गैप और ब्रेक नहीं आता है. जैसे अल्लाह ताला ने कायनात के लिए कहा कुरान में, सूरतुल अंबिया में अल्लाह ने कायनात को हुक्म दिया कुन फयकून, तो वो हो गया. वो फा वहीं अतफ का आया है, फा सबबिया, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक. अल्लाह ने इधर हुक्म दिया, उधर कायनात बन गई. तो अब बताने का अरब को मकसद क्या था? फल मोरियाती कदहन, दूसरी आयत में बताने का मकसद था एक ही तस्वीर में, एक ही इमेज में होने वाले एक्शंस को तुम्हारे सामने लाया जा रहा है. अगर वाओ आता ना, देखें आप, आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑल ऑफ यू. सूरत 3 आती है अम्मा पारा में, व तीन व जैतून, व तीन व जैतून, व तूरी सीनीन, व हादल बलदिल अमीन. वाओ, वहां सब कॉन्स्टेंटली वाओ 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 आएगा. व तीनी व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदल अमीन. तो वाओ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है वहां पर अलग अलग मुख्तलिफ सीन्स की कसम आई है. एंड व्हेन यू विल कंपेयर इट विद सूरत अत्तीन, सूरत आदियात, आपको सूरत आदियात की खूबसूरती और वाज़े नजर आएगी. यहाँ पर एक ही पिक्चर है, एक ही सीन है जिसमें शिफ्ट करते हुए उसी तस्वीर के अंदर फोकस कराया जा रहा है. द सेम पिक्चर मजीद फोकस करो. अभी तुमने ऊपर फोकस किया था घोड़े के
ब्रीदिंग पैटर्न पे, अब ज़रा उसके पाँव की तरफ आके उसकी गैलप पोर्शन और पोस्चर पर फोकस कर लो. सो इट्स द सेम पिक्चर जिसके अंदर फा के थ्रू इसी पिक्चर के ऊपर फोकस कराया जा रहा है. अरबी में अगर कहते हैं ना जा ज़ैदुन व मोहम्मद, तो मतलब होता है कि जैद आया व मोहम्मद, थोड़ी देर के बाद मोहम्मद आ गया. लेकिन अगर कहा जाए जा ज़ैदुन फ मोहम्मद, मतलब होता है जैद और मोहम्मद साथ साथ आ गए. सो दैट्स ब्यूटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज. आप ग्रामर पढ़ के कभी कुछ लूज नहीं करते हैं, यू ऑलवेज गेन. और कुरान से रिलेटेड आप जितने उलूम सीखते हैं आप उसमें हमेशा गेन ही करते हैं, लूज कुछ नहीं करते. आपको लगता है शैतान कहता है हाँ नहीं लूज करते हैं, मैं थक जाती हूँ, नींद पूरी नहीं होती, मुझसे जो है वो इतना ज़्यादा कभी कभी पढ़ा नहीं जाता है, कभी कभी मैं रात में प्रॉपर सो नहीं पाती हूँ. बट यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग. जो नींद इधर कम होगी वो जिंदगी में कहीं और आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देकर बरकत शो कर देगी. सो यू डोंट लूज एनीथिंग बाय स्पेंडिंग सम टाइम विद द नॉलेज ऑफ कुरान. तो वही फीमेल हॉर्सेस हैं जो दुश्मन की तरफ बढ़ रही हैं, पैंटिंग कर रही हैं. और अगेन द पैटर्न इज जमा जमा किल्ला, सेम. अल आदियात के साथ अल मूरियात, सेम जमा है, मुअन्नस फीमेल हॉर्सेस की बात है. और उन घोड़ों की बात है जो कि यू कैन से गैलपिंग कर रही हैं. सो फल मूरियात इज काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव. उस आदियात का, उस कैवलरी का एक एडजेक्टिव है फल मूरियात जिसको लाया गया है. फल मूरियात गैलप करना, तेजी से दौड़ने वाले घोड़े के लिए आता है. और कदहन जो है वो आता है टू डिवेलप अ स्पार्क. जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो उसमें स्पार्क डिवेलप होता है. यानी घोड़े दौड़ रहे हैं. नाउ द इमेजरी फोकस आपका उस इमेज में घोड़ों के पाँव की तरफ लाया गया है कि घोड़े वो हैं जो सांस भी बहुत तेजी से ले रहे हैं, दबहन, और उनके दौड़ने से स्पार्क डिवेलप हो रहा है. अब दौड़ने से स्पार्क क्यों डिवेलप हो रहा है? बिकॉज वो मेटल शूज पहने हुए होते हैं ना, मेटल प्लेट्स होती हैं उनके पाँव में, हॉर्स शूज जो होते हैं. तो जाहिर अब जो हॉर्स हूफ्स होते हैं अगर उन्होंने वो मेटल के नहीं भी पहने हुए, तब भी जब वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं और वो एक जिसको आप कहते हैं पथरीली जमीन पर दौड़ते हैं, तो उस स्प्लैश की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से दे लेफ्ट सम काइंड ऑफ अ स्पार्क जो तेजी से दौड़ने की वजह से आता है. और विद दिस स्पार्क दे लेफ्ट सम काइंड ऑफ अ बर्न मार्क ऑन द अर्थ. दिस इज फलमूरियात अदहन. तो एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी कुरान ने दे दी फुरसान फी सबीलिल्लाह की. अल्लाह के रास्ते में दौड़ने वाले घोड़े कैसे होते हैं. नाउ पॉज फॉर अ सेकेंड एंड ब्रिंग इट फॉर अ लेसन पॉइंट ऑफ व्यू. हम इंसानों के साथ अगर हम इससे मैसेज डिराइव करें तो सहाबा को कॉन्फिडेंस दे दिया गया कि अल्लाह के रास्ते में चलने वाले किसी भी लिहाज से कहीं पर भी एहसान का रवैया नहीं छोड़ते. यानी अगर घोड़े का पैंटिंग प्रॉपरली उसके भागने के साथ अटैच है तो घोड़े की स्ट्रेंथ और स्टेमिना उसकी इस गैलप करने में और उसके एक कदहन स्पार्क्स डेवलप करने में भी अपनी जगह प्रॉपर नजर आ रहा है. इफ यू आर रनिंग ऑन द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, then you will not just maintain the spirituality by doing your ibadat properly, you will do your level best to give your akhlaq on a better scale every day with the loved ones you are spending life. ये वो बैलेंस है जो साइमल्टेनियसली हमें दिया जा रहा है. इट्स नॉट जस्ट अ क्लास रिलेटेड टू द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉर्सेस. असल में तो उस डिटेल डिस्क्रिप्शन से मकसद है कि हम अपने लिए यहाँ पर कोई लेसन ले लें. Now I'm moving on the third explanation of the same ayah. Fal muriyati qadhan. I will focus on the word qadhan. जो स्पार्क की हम बात कर रहे हैं. अरब अंदर क्योंकि अरब लैंग्वेज में बड़ा रिच थे, वोकैबलरी बड़ी रिच थी, तो जो अरब थे वो कदहन के लफ्ज़ को कदहुन या कदहन इस स्पार्क के लिए जो इस्तेमाल करते थे, इसको फिगरेटिव भी इस्तेमाल करते थे. फिगरेटिव मतलब बामहावरा इस्तेमाल करते थे, यानी दोनों तरह इस्तेमाल करते थे. वो स्पार्क जो कि फ्लेम में से निकल रहे हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करते थे, द फिजिकल स्पार्क एंड द फिगरेटिव स्पार्क. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग. एक फिगरेटिव स्पीच आपको अरबिक लैंग्वेज में मिलती है, मुहावरा मिलता है. वो कहा करते थे कदहुन ला युरा.
ایسا سپارک جو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا. اب کون سا سپارک ہے یہ؟ وہ سپارک، وہ فلیم جو کبھی نظر نہیں آیا. یعنی ان کے یہ وہ تب بولا کرتے تھے محاورہ جب دو لوگ آپس میں ملتے تھے اور لیٹس سے ان کی فرینڈشپ ہو جاتی تھی، مگر جب ان کی آپس میں کیمسٹری نہیں ملتی تھی تو دس واز ویری کامن محاورہ امنگ عربس جو وہ بولا کرتے تھے قدح لا یرا. دیز آر دا ٹو پیپل جن کی آپس میں کیمسٹری میچ نہیں ہوئی. دا اسپارک دیٹ نیور ٹرنڈ انٹو اے فلیم، وائب ٹو وائب کنیکٹ نہیں ہوئی. بیکاز اسپارک تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب ہارس شو جو ہے وہ کسی سالڈ پیبل کے اوپر یا راک کے اوپر ٹکراتا ہے، تب اسپارک ڈیولپ ہوتا ہے. دین یو کین سی دا اسپارک. لیکن اگر دو لوگ ملیں اور دو لوگ دوست بھی بن جائیں، لائک سرٹن لیول آف فرینڈشپ ہو جائے، بٹ وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی وائبس کنیکٹ نہ کر سکیں، سو اس کے لیے عرب محاورہ استعمال کیا کرتے تھے قدح لا یرا، ایسا اسپارک جو کبھی دیکھا نہیں گیا. اب اللہ تعالیٰ نے انہی کے محاورے کو، انہی کی فیگوریٹو اسپیچ کو استعمال کیا اور سورت کا حصہ بنا دیا کہ وہ اسپارک جو دیکھا جا سکتا ہے، جو فزیکل اسپارک ہے، جب گھوڑا بھاگتا ہے دشمن کی طرف اپنے دشمن کو کمزور سمجھتے ہوئے، بہادری اور کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو اٹ ڈیولپس اے سرٹن کائنڈ آف اے اسپارک. ناؤ پاز فار اے سیکنڈ آفٹر جسٹ لوکنگ ایٹ دس امیج. جب آپ اللہ کے راستے میں بیک اینڈ فورتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں نبھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، کیسے پاسبل ہے آپ پیچھے اسپارکس نہ چھوڑ رہی ہوں؟ یہ اسپارکس وہ نہیں ہوتے جو کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، یہ اسپارکس وہ ہوتے ہیں جسٹ لائک جب گھوڑا دوڑتا ہے اور اسپارکس آتے ہیں تو دے لیفٹ برن مارک آن ارتھ. آپ کا بہترین طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانا آپ کے بہترین اثرات آپ کی زندگی میں پیچھے چھوڑ رہا ہوتا ہے. یو آر لیونگ دیٹ مارکس ایوری ڈے in your life behind you. Someone else will come and pick that spark, learn from you, and then follow the same thing and will be your sadqa jariya. That's a strong message. صرف 2 آیات ہیں but number of messages قرآن نے اس سے دے دیے. اور یہ وہ اسٹرانگ امیجنیٹو پاور ہے جس کی طرف قرآن ہم سب کو انوائٹ کرتا ہے. ناؤ آئی ایم موونگ دا لاسٹ پارٹ آف مائی ٹاک ٹوڈے. تھوڑا سا ٹائم آپ کا اوپر لوں گی بٹ آئی ول کمپلیٹ مائی ٹاپک ان شاء اللہ. ہیومن ہسٹری اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، ابھی میں اسلام کی بات اتنی آپ سے کر رہی ہوں کہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ آپ سوچیں، سمجھیں، قرآن کی آیات پر وقت لگائیں، اس پر پونڈر کریں، اس پر انفر کریں. یہ والا مائنڈ سیٹ اسلام سے پہلے بھی آپ کو ملتا ہے کہ ہیومن ہسٹری میں پاور آف مائنڈ اور پاور آف امیجنیشن کی پریکٹسز کی جاتی تھیں. کہاں سے آیا؟ ظاہری بات ہے پہلا انسان ہی نبی تھا، آدم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو اسی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ انسان سوچ سمجھ سکے. ول پاور آپ کی سوچ سمجھ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. The more strongly and more convictionally you will start thinking, the more strength you will start feeling in your life. جتنا پرسپیکٹو جس ڈائریکشن پر لے کر جائے گا اسی سائڈ کی آپ کی امیجنیشن اسٹرانگ ہوتی جائے گی. تو یہ پریکٹسز شروع سے ہیومن ہسٹری میں اس لیے موجود ہیں کہ نبی تو پہلے دن سے پہلا انسان ہی تھا اور اللہ کی طرف سے گائیڈنس آتی رہی. ایسی ایکسرسائزز انسانوں نے اسلام سے پہلے بھی کی ہیں جہاں پر انسان اس طرح سے سوچنے لگ جائے کہ اس کے عمل میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سوچ مینیفیسٹ ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، 1450 سال پرانی کتاب ہی صحیح، بٹ اٹس ناٹ اے پرانا دین، اٹس ناٹ اے پرانا مذہب، اٹس ناٹ اے پرانا اولڈ ریلیجن. اسلام کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈ آج بھی ہیومن مائنڈ کو بیفل کرنے کے لیے کافی ہیں. ہم نہیں سمجھتے اس کو اس طرح سے، تو ہمارا قصور ہے نا. ایک خزانہ ہے آپ کی اور میرے ہاتھ میں اس وقت. اگر ہم سمجھ نہیں رہے اور آگے اپنی اولادوں کو اس طرح سمجھا نہیں رہے اور آنے والی جنریشنز کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس فروٹ سے اس طرح اویئر نہیں کر رہے، تو ہم مسلمانوں کی کمی ہے. ہر دور کے آنے والے انسان پر ایک بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہے. یہ قرآن 1450 سال پرانا ضرور ہے لیکن عرب سے لے کر آج تک یہ اسٹرانگ امیجنیٹو پاور دے رہا ہے.
ہر دور کے انسان کو یہ مضبوط کرنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے. آپ اس کے پاور آف امیجنیشن کی طرف آتے ہیں نا, یہ آپ کو سولوشنز دیتا ہے. قرآن کے راستے کے تصور کو اپناتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی میں مسائل کا حل ضرور ملتا ہے. آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں, اس کی دی ہوئی پاور کو یوز کریں, یو ول اسٹارٹ پرسیونگ دا آئیڈیاز اباؤٹ یور فیوچر. یو ول, آپ کا یقین اس کیپیسٹی پر آپ کو لے کر جائے گا. آپ کہیں گے میں یہ کر لوں گی انشاءاللہ, بیکاز دا ورڈ یو آر سیئنگ انشاءاللہ, یو آر سیئنگ یو آر ناٹ ٹرسٹنگ یور سیلف, یو آر ٹرسٹنگ دا ون ہو ہیز آل دا پاور. وہ دے گا آپ کو یقین, اور وہ دے گا آپ کو اسٹرینتھ, اور وہ دے گا آپ کو انرجی کہ آپ اپنا کام کر جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہو کر سوچنا چھوڑ دیا ہے. امیجن کرنا تو دور کی بات ہے, ہم تو سامنے رکھی ہوئی چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اٹس ڈیفیکلٹ فار اس. حالات ہمارے سامنے ہیں, پولیٹیکل حالات ہوں, اکنامیکل حالات ہوں, ہمارے آس پاس ہماری اپنی یوتھ کے حالات ہوں, ہمارے آس پاس اپنے سوسائٹل حالات ہوں, ہم ان کو دیکھ کر نہیں سوچ پا رہے. آنے والے وقت کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ قرآن جو مسلمان کے ہاتھ میں ہے, وہ جو سوچنے کی دعوت دیتا ہے, اٹس اے اسٹرانگ برین بوسٹر جو اسلام آپ کو دیتا ہے. Islam give you certain kind of a strength. It makes you think in a way which is not standard for people. اتنا اسٹرانگ ہے ایک مسلمان ہونا آج میرے اور آپ کے لیے, اتنا قابل فخر ہے. جس ڈائریکشن پر ہم سوچ سکتے ہیں نا, جس نے قرآن نہیں تھاما وہ نہیں سوچ سکتا. But that's the conviction. It's the missing link in this ummah right now today. ہم تو الٹا سمجھتے ہیں, اگر میں نے اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا تو شاید میں سوچنا سمجھنا بند کر دوں گی. اٹس ناٹ لائک دس. اگر یہ نوشن آپ کو دیا گیا ہے سیڈلی تھرو دا ریلیجیس کمیونٹیز, تو ریلیجیس کمیونٹیز کی غلطی ہے, قرآن کی غلطی نہیں ہے, اسلام کی غلطی نہیں ہے. یہ تو آپ کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. The one who has Quran in his or her hand, how that person can be an embarrassed person? وہ انڈر کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے؟ وہ جس کا سر سے پاؤں تک حلیہ مسلمانوں والا ہے, وہ انڈر کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اف دس از دا کمبینیشن کہ آپ کا سر سے پاؤں تک حلیہ مسلمانوں والا ہے, چلے حلیہ نہیں بھی ہے, بٹ اف یو ہیو اسلام ان دا باکس آف یور ریلیجن اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور آپ ایک امبیرسڈ انسان ہیں, یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے. یو نیڈ اے گڈ سرجری. I'm not saying you need a good treatment, by the way. اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گی آپ کے اوپر, آپ کو سرجری چاہیے ٹھیک ٹھاک. بیکاز میرے ہاتھ میں قرآن ہو اور مجھ میں کانفیڈنس نہ ہو, I cannot digest this combination at all. اپنے امیجنیشن کو اسٹرانگ کریں. یہ قرآن کی آیات جھنجھوڑتی ہیں آج کے مسلمان کو. ہم پڑھ کر نکل جاتے ہیں بلادیاتی دبہن فالموریاتی قدحا, اور اس کے بعد ہم پڑھ کے پوری صورت آدھے منٹ میں فارغ بھی ہو جاتے ہیں, اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم نے کیا بولا, کیا کہا, اور کیا ہم نے اس وقت آرٹیکولیٹ کر دیا اپنی زبان سے. قرآن کانسٹنٹلی وہ سٹینڈرڈ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے سامنے بیٹھو. میں نے شروع میں آپ کے سامنے وہ پوئم کیوں پڑھی تھی ابھی, اس لیے تو پڑھی تھی. عبادت ہے پڑھنا, سمجھ تو آئے, فائدہ اسی کا جو دل لگائے. دل اسی کا لگے گا جس کو سمجھ آئے گی. جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا اس کا دل نہیں لگ سکتا. وہ ریچولسٹکلی ایک طوطا بن کے, ایک روبوٹ بن کے, ایک میکینیکل وے میں شاید نماز پڑھ سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے, قرآن ختم کر سکتا ہے, خاتمہ بھی کر سکتا ہے قرآن کا ہر مہینے, کہ جی میں تو ہر مہینے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں, پر اس کا دل نہیں لگے گا قرآن میں. جس کا دل لگ جاتا ہے نا, اس کو یہ قرآن یہ اسٹرینتھ آف امیجنیشن ضرور دیتا ہے. جیسے ایک رائٹر کو اسٹرانگ امیجنیشن چاہیے ہوتی ہے. ہاں, ایک رائٹر لکھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی امیجنیٹو پاور بہت اسٹرانگ نہ ہو. آپ کا خیال ہے ریڈر کو اسٹرانگ امیجنیشن نہیں چاہیے ہوتی؟ ایک ریڈر, ریگولر ریڈر, ہیبچول ریڈر ہو نہیں سکتا اگر وہ رائٹر کے ساتھ سنکرائز نہ ہو جائے. اس کی بھی پاور آف امیجنیشن اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے. Yes, everybody cannot write. But if you are a reader, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھی to certain extent
स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है, वो रिक्वायर्ड है, वरना आप रीड नहीं कर सकते। जितना आप अच्छा सोचते हैं उतनी आपकी क्रिएटिव स्किल्स एनहांस होती हैं। जब भी आपसे कहा था इसमें पावर ऑफ एवोल्यूशन आता है, तो की फैक्टर है जो सूरत आदियात की बिल्कुल बिगनिंग में बताया गया है, इंसान दुरुस्त सोच की तरफ कदम बढ़ा ले। और ये यहीं से कॉन्सेप्ट उठता है सारा ईमान बिल गैब का, अनसीन का, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल जन्नत, ईमान बिल जहन्नुम, ईमान बिल हिसाब, ईमान बिल सिरात, यू कैन काउंट अ लिस्ट। सबका सब आपका इमेजिनेशन बेस्ड है। सोचने गौर व फिक्र करने की तरफ कुरान आपको कॉन्स्टेंटली लाता है, ताकि आप अपनी दुनिया भी संवारें, आखिरत भी संवारें, आप एक कॉन्शियस माइंड क्रिएट कर सकें। सभी जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को, द फेमस कोट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। जब मैंने पहली मर्तबा कुरान समझने के बाद आइंस्टाइन का ये कोट पढ़ा था, मुझे लगा था इट्स अबाउट जस्ट अबाउट कुरान और इट्स कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू कुरान। बहुत मशहूर है, आपको अक्सर गूगल पर आप लिखें आपको फौरन मिल जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन्स फेमस कोट, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट्स द प्रीव्यू टू लाइफ अपकमिंग अट्रैक्शंस। जाहिर है जन्नत का तसव्वुर अगर मेरे पास नहीं है, मैं आज किसी को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। जन्नत का तसव्वुर नहीं है तो मैं आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा नहीं कर सकती हूँ। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट्स अ प्रीव्यू टू लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शन। जन्नत मेरी अट्रैक्शन, और आज उसके लिए खुद को, नफ्स को गुनाह से होल्ड करके रखना इज माई टूडेज स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब एक लम्हे के लिए, आप जहां भी बैठे हैं इस वक्त, आप एक लम्हे के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाएं। Whatever you have in this room where you are sitting right now, whatever, एक नजर आसपास दौड़ाएं। इवन आप जिस मीडियम पर भी मेरी आवाज सुन रही हैं, आप उसी मीडियम को अगर गौर करें, आज से कई साल पहले, जिस मीडियम से आपको मेरी आवाज आ रही है, आज से कई साल पहले ये सोच जिसको इस वक्त हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ किसी का ख्याल था। लैंडलाइंस होते थे हमारे, जब तक मोबाइल फोन्स नहीं आए थे, उन लैंडलाइंस को इस्तेमाल करते हुए किसी ने सोचा कि काश मैं अपने इस फोन को अपने साथ ऑफिस ले जा सकूं, कि रास्ते में भी मेरा फोन मेरे साथ साथ रहे। इट वॉज समवन्स इमेजिनेशन, जो आज प्रैक्टिकली इस वक्त मुझे और आपको नजर आ रही है। जो कुछ आपके आसपास है, आपके लैपटॉप, मोबाइल फोन, जहाज, आपका टीवी, आपके होम अप्लायंसेस, आपकी मॉडर्न से मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, एनीथिंग, आपका डाइनिंग टेबल, आपका सोफा, व्हाटएवर, बल्ब, एनीथिंग, ये सब एक वक्त में सिर्फ किसी का इमेजिनेशन था। अब मेरी अगली बात क्या है इसी कनेक्शन के साथ, एक वक्त में किसी का इमेजिनेशन था तो कहां से आया था किसी का इमेजिनेशन? जो कुछ मेरे जहन में आता है इन द फॉर्म ऑफ माई इमेजिनेशन, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है। उसने मुझे किसी न किसी फॉर्म में, या उसने हर उस इंसान को जिसने कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट की, उसको सर्टन इमेजेस उसके दिमाग में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद वो उन रास्तों को एक्सप्लोर करते करते उस इन्वेंशन तक आ गया। दिस इज द सेम पैटर्न जिसके ऊपर सूरत अल आदियात ने अरब के माइंड को इमेजिनेशन देकर बहादुरी की तरफ, ईमान की तरफ, इस्लाम को एडॉप्ट करने की तरफ पुश किया। कुरान के इल्म के थ्रू अल्लाह ताला हमें भी, हमारे इमेजिनेशन को भी इस दुनिया के मामलात में शार्पन करना चाह रहे हैं। थिंक बियॉन्ड योर लिमिट्स। आज हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और जहां हालात आपके कंट्रोल में नहीं है, यूज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन ओवर देयर, हाउ मच बेहतरी यू कैन ब्रिंग। वट एवर यू विल थिंक, हाउ मच बेहतरी यू कैन ब्रिंग, टुमारो यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने? वट यू थिंक यू बिकम, वट यू फील यू अट्रैक्ट, वट यू इमेजिन यू क्रिएट। करें खुशियां क्रिएट अपने आसपास, अपने इमेजिनेशन में, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। टुमारो हैप्पीनेस विल बी, कंटेंटमेंट विल बी इन योर सराउंडिंग।
جو کچھ ہمارا امیجنیشن ہوتا ہے وہ کل ہمارا فیوچر بن جاتا ہے. میں نے آپ کو بہت بہت سالڈ اگزامپل دی ہے. اس وقت آپ جس میڈیم پر میری آواز سن رہی ہیں، آج سے کچھ سال پہلے یہ کسی کا امیجنیشن تھی. امیجنیشن ایک طرح سے کمنگ اٹریکشن کا پریویو دے دیتے ہیں، اچھی چیزوں کا پریویو دے دیتے ہیں. نیکیوں کا خیال آپ کے دل میں کانسٹنٹ آپ سے آج نیکی کرا لیتا ہے. جنت کی تمنا آپ کو آج اپنے آپ کو گناہ سے ہولڈ کرنے میں بہت فائدہ دے گی. جبھی تو اللہ نے ہمیں اتنا اسٹرانگ امیجنیشن دیا ہے، جبھی اللہ انوائٹ کرتا ہے اس امیجنیشن کی طرف. اور کچھ امیجنیشنز ہمارے ذہن میں امپرنٹس کی طرح ہیں، نقوش کی طرح ہیں، فکس ہیں ہر میں سے ہر ایک کے دماغ کے اندر. اٹس اے بیوٹیفل نیورو تھنکنگ پیٹرن فلسفی جو کہ اکثر آپ کو نیورولوجی ڈپارٹمنٹس یا نیورولوجی کے اندر بکس کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ مل جاتی ہے. بس آئی ایم جسٹ کلوزنگ with this thing because it is related to this. تو مجھے خیال آیا کہ بس میں اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک پورشن، ہر ایک ایسا فکس پورشن ہے جہاں ہر انسان کے اپنے اپنے کچھ نقوش ہیں، کچھ اپنے اپنے پرنٹس ہیں. یہ انہوں نے ڈیرائیو کیا ہے آن دا بیسس آف دا انکلینیشن ایوری انڈیویجول ہیز. جیسے کہ دو بہنیں ہیں، ایک بہن کو جنگل اچھا لگتا ہے، دوسری بہن کو سمندر اچھا لگتا ہے. سو دونوں تو ایک ہی گھر میں پیدا ہوئی، دونوں کا ماحول ایک ہی جیسا ہے، دونوں کو ایک ہی کپل نے ماں باپ بن کر پالا ہے. بٹ ایک بہن کی چوائسز بالکل الگ ہوتی ہیں، ایک کی بالکل الگ ہوتی ہیں. واٹ از دس؟ دیز آر دا انکلینیشنس. اینڈ اکارڈنگ ٹو نیورو سائنسز ہر انسان کی کچھ اپنی انکلینیشنس ہوتی ہیں. دیٹ ایکچولی ڈیفائنس ہز اور ہر پرسنالٹی. آپ سب کو، ہم یہاں جتنے لوگ ہیں اس وقت بیٹھے ہیں، کیا ہم سب کو صرف ریڈ کلر پسند ہے؟ مجھے تو ریڈ کلر پسند نہیں ہے. ہاں ایسی بات نہیں کہ پسند نہیں، مطلب آئی ول ناٹ سے دس دیٹ ریڈ از مائی فیوریٹ کلر. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے ریڈ از مائی فیوریٹ کلر، لیکن ہم سب کو الگ الگ رنگ کیوں پسند ہوتے ہیں؟ ہم سب کو الگ الگ فلیورز کیوں پسند ہوتے ہیں؟ سوچیں، ایک ہی جیسا رنگ ہمیں سب کو اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں کچھ نقوش دے کر اس کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اینڈ نیورولوجسٹ آر اسٹل ورکنگ آن دس گراؤنڈ. وہ کہتے ہیں دیر آر ایون سرٹن امیجز، اور امیجز میں وہ کہتے ہیں ناٹ اونلی دا آبجیکٹس، ناٹ اونلی دا فلیورس، بٹ اکارڈنگ ٹو نیورولوجسٹ لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں ایون دیر آر سرٹن فیسز جو چہرے انسانوں کے ہمیں امپرنٹس دے کر بھیجے جاتے ہیں. وہ ہمارے ذہن میں امپرنٹس کے طور پر ہوتے ہیں. کبھی کوئی انسان آپ دیکھتے ہیں آپ کو فوراً بہت اچھا لگتا ہے. وہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ شاید اس کے ذہن کی، شاید اس کے چہرے کا پرنٹ آپ کے ذہن میں اس جگہ سٹور ہوتا ہے. بظاہر ہے اگر وہ اپوزٹ جینڈر کا ہے تو آپ کو اخلاقی لحاظ سے معاملہ کرنا ہوتا ہے. ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو گیا تو آپ نے ساری باؤنڈریز کراس کر لی. بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا ریسرچ. امیجنیشن پاور بہت اسٹرانگ ہے. دس آل گوز ٹو اے اسٹرانگ امیجنیشن پاور given to human individually. قرآن 1450 سال پہلے نازل ہونے کے باوجود ماڈرن کانسیپٹ پر بیسڈ کتاب ہے. اس نے نازل ہو کر عرب کے امیجنیشن کو ٹریگر کیا، اور یہ آج بھی 21st سینچری میں مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے مستقبل کے فیصلے بہت بہترین طرح سے کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے ایسے جڑ جائیں کہ یہ ہمیں زندگی کے سلوشنز کے ساتھ ساتھ ایک علم کے میدان کی محبت بھی دے دے. مسلمان کے پاس صرف قرآن کا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے دنیا کا ہر علم کھلا ہوا ہے. اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کریں، بلکہ اپنے ہورائزن کو بلند کریں. جنت کے بارے میں سوچیں. اسی دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی حالات مشکل ہو جائیں، جتنا بھی کوئی آپ کے کول کو لوز کرنے کی کوشش کرے، اندر ہی اندر خود سے آٹو سجیشن، آٹو کانورسیشن کرتے ہوئے، سیلف کانورسیشن کرتے ہوئے خود کو بتائیں آئی کین کنٹرول مائی سیلف. ٹیک یور نیم دلی دل میں اور خود کو کہیں مجھے کسی دوسرے کے غلط اخلاق کے لیول پر نہیں گرنا. آئی کین کنٹین مائی سیلف.
I can control myself. I can adopt akhlaq Rasul sallallahu alaihi wasallam. I can become the beloved of my Rabb. I can love every human being despite being the fact that no one is perfect. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے اس پاور آف امیجنیشن کو گیدر کر کے ایمان بالغیب بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر دن ہمیں قرآن کی محبت میں آگے سے آگے بڑھائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔